غار میں جاتے تھے انہیں سکون مل جاتا تھا. اعلیٰ فرماتے سیما پہلی ماں کافی امن و امان. تو سنے میں آپ کو بتاؤں, میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کا نام بعد میں لوں گا, ذرا غور کریں. اعلیٰ فرماتے ہیں جب اصحاب کہف کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ جا کر کے وہ جاتے تھے غار میں, اور غار میں جا کر کے انہیں سکون مل جاتا تھا. یعنی اصحاب کہف کا سکون ان کی غار میں تھا. فرماتے ہیں مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سکون تھا, وہ بھی ایک سکون تھا. میرے آقا کو بھی سکون ملتا تھا ایک جگہ جا کر. تو سنو, پوری کائنات کے مسلمانوں کو سکون مدینے جا کے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. یعنی مدینے میں سب کا سکون ہے. اعلیٰ حضرت کا سکون مدینے میں ہے, مفتی اعظم ہند کا سکون مدینے میں ہے, تاج الشریعہ کا سکون مدینے میں ہے, گلزار ملت کا سکون مدینے میں ہے, سرکار غریب نواز کا سکون مدینے میں ہے, نظام الدین اولیاء کا سکون مدینے میں ہے, غوث اعظم کا سکون مدینے میں ہے, مولا علی کا سکون مدینے میں ہے, امام حسن کا سکون مدینے میں ہے, امام حسین کا سکون مدینے میں ہے, ابو بکر صدیق کا سکون مدینے میں ہے, ابو عمر کا سکون مدینے والے کے پاس ہے. ساروں کو تب سکون ملتا تھا جب وہ میرے نبی کے پاس جاتے تھے. مگر میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو, جب میں اپنی خدیجہ کے پاس جاتا تھا تو میرا رب مجھے سکون عطا فرما دیتا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے اصحاب کہف کا سکون ان کی غار میں تھا, ایسے ہی میرے نبی کا سکون سیدہ خدیجہ کے پاس ہے. پہلی ماں یہ علماء اکرام کی ترتیب ہے کہ مردوں میں ابو بکر, بچوں میں علی اور عورتوں میں خدیجہ. یہ صرف ترتیب ہے, ورنہ جس دن اسلام آیا تھا اسی دن کلمہ پڑھنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. خدیجۃ الکبریٰ ہے, یعنی سیدہ. بولو تو صحیح, ذرا بولو تو صحیح. جنریٹر تھوڑا دور رکھا کرو, اگلے بار پروگرام کراؤ تو یہ باتیں سب دھیان رکھنا. جنریٹر تھوڑا دور رکھو تاکہ جنریٹر کی تقریر نہ سننے پڑے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب کی ہلکا سا بھائی, ہلکا سا اس کا ایگو بڑھا کے آواز بڑھائیں. توجہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں سیدہ خدیجہ کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سیدہ خدیجہ کی. چونکہ آپ نے اب تک حسین کے نانا کا ذکر سنا ہے. کس کا سنا ہے؟ حسین کے نانا کا ذکر سنا ہے. آج میں آپ کے سامنے حسین کی نانی کا ذکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حسین کی نانی کا ذکر, سیدہ خدیجہ کا ذکر, اور اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں ضرورت محسوس کروں. میری بہنوں کو پتہ ہی خدیجہ کون ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو پتہ ہو, پتہ ہے خدیجہ کون ہے؟ آج سن کے جاؤ میرے بھائیوں, یہ ضروری باتیں ہیں دین کی. خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ میرے نبی پاک کی پہلی بیوی, اور جو 25 سال حضور کی بیوی رہی. یعنی وہ مثال نہیں ہوا, اب حضور کی بیوی ہے. وہ حضور کا نکاح نہیں ٹوٹا ان کے ساتھ. مطلب یہ کہ وہ حضور کی 25 سال, حضور کی جو زندگی کے 25 سے حضور کے وصال تک لگاؤ کتنے سال ہوتے ہیں حضور کی شادی شدہ زندگی کے؟ کتنے سال ہوتے ہیں حضور کی شادی شدہ زندگی؟ کتنے سال کی تھی؟ نہیں, ساری شادی شدہ زندگی. یعنی حضور کی عمر کتنی تھی؟ بظاہر کتنی عمر تھی حضور کی؟ ہے عمر 9 برس کی تھی, اگر وہ بظاہر عمر کتنی تھی سمجھا رہا ہوں. تو اب 63 میں سے 25 نکالے کتنے ہوئے؟ کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 63 میں سے حضور کی 38 سال شادی شدہ زندگی کی. 38 سال میں 25 سال اکیلے سیدہ خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری, اور 25 میں سے 5 اور 8 13 سال 10 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری. اور اکیلی سیدہ خدیجہ کے ساتھ کتنی زندگی گزاری؟ 25 سال. یہ باتیں سب یاد رکھنے کی.
سیدہ خدیجہ کون ہے؟ ان کی شادی حضور کے ساتھ کیسے ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. ان کی شادی جو حضور کے ساتھ ہوئی ہے نا، ہلکا سا بھائی اس کا کو کم کر کے آواز بڑھا دیں بھائی ذرا تھوڑا سا. ان کی جو حضور کے ساتھ شادی ہوئی ہے نا، یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. کس کی مرضی ہے بولو؟ اللہ کی مرضی ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی حضور کے ساتھ شادی یہ اتفاق نہیں تھا، اللہ کی مرضی تھی. کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. حضور کے رشتہ دار بھی لاجواب ہیں اور حضور کے یار بھی لاجواب. حضور کو اللہ نے رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں میں اسلام جب نہ لائی تھی، فرماتی ہیں کہ اپنی چھوٹی عمر کی بات بتاتی ہیں، کہتی مکے میں ایک میلہ لگتا تھا، میلہ اس میں صرف عورتیں آتی تھی، صرف مردوں کا میلہ نہیں ہوتا تھا. ایک سال میں ایک عورتوں کا میلہ لگتا تھا. فرماتی میں اس میلے میں شریک تھی. میں آپ سے ایک تو آواز ویسی جھنجھنا رہی ہے، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ایکو کم کرو اس کا، ایکو اس کا گونج کم کرو، گونج اور کم کرو. آواز بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ اور بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ، ایکو نہ بڑھاؤ بھائی، بس یہاں رہنے دو. آواز صاف آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ ہاں. سیدہ خدیجہ فرماتی کعبے کے درمیان میں کھڑی تھی. توجہ چاہتا ہوں. فرماتی میں کعبے کے درمیان میں کھڑی تھی. فرماتی سیدہ خدیجہ کعبے کے درمیان میں کھڑی تھی اور کعبے میں میلہ لگا ہوا تھا عورتوں کا، اس میں کوئی مرد نہیں آ سکتا تھا. فرماتی ایک مرد آ گیا، ایک بال بکھرے ہوئے کپڑے اس کے بوسیدہ بال بکھرے ہوئے بوڑھا آدمی کا عورتوں میں داخل ہوا. عورتوں نے اسے دھکے مارے مگر وہ ہٹا نہیں. فرماتی میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ اپنی پرانی کتاب لے کر کے بیٹھ گیا اور اپنی پرانی کتاب کے اس نے جو ہے اس نے برق لوٹے اور پیج لوٹنے کے بعد کہنے لگا عورتوں تم مجھے دھکا دے رہی ہو مگر میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں. وہ کہنے لگا اگر میرا علم صحیح ہے تو کچھ دنوں کے بعد اسی مکے میں اللہ کا حبیب تشریف لانے والا ہے. اور وہ کہنے لگا اگر میرا علم صحیح ہے تو تم عورتوں میں ایک عورت یہاں موجود ہے جو ان کی بیوی بنے گی. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں اور عورتوں نے اسے دھکے مارے تھے مگر میں نے اسے دھکا نہیں مارا. میں اپنے گھر سے پیسے لے کے آئی، اسے نذرانہ دے دیا اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور جھولی پھیلا کے کہنے لگی ہے کعبے کے مالک اگر تیرا حبیب اسی مکے میں آنے والا ہے تو خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دے، خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دے. میاں ذرا غور تو کرو، پہلے لوگ جاتے تھے کعبے میں تو کعبے میں دعائیں مانگتے تھے. پہلے لوگ جاتے تھے تو کعبہ دیکھ کر کے روتے تھے. پہلے لوگ کعبے میں جاتے تھے تو ہم نے سنا تھا کہ وہ کعبے کو دیکھ کر کے کعبے کو دیکھتے تھے دنیا بھول جاتے تھے، رونے لگتے تھے، اپنے گناہ یاد آ جاتے تھے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. انسان پہلے تھراتا تھا مگر آج کل جب کعبے میں جاتا ہے تو موبائل سے سیلفیاں لیتا ہے، تصویریں کھینچتا ہے. وہ بعد میں جاتا ہے اس کی تصویر پہلے آ جاتی ہے. امیاں تصویریں بناتا ہے، مدینے میں بھی مکے میں بھی. مجھے آپ بتاؤ کہ مکہ اور مدینہ تصویر بنانے کی جگہ ہے؟ یہ کب تک یہ دکھاوت کرتے رہو گے؟ عبادت میں سیلفی، ریاضت میں سیلفی، کھانے میں سیلفی، پینے میں سیلفی. عجب مرض ہے عادت خودنمائی. یہ خودنمائی کا مرض کیسے گھس گیا اندر؟ ہر جگہ سیلفی، یہاں تک کہ کعبے کو تک چھوڑا. مدینے شریف کا حضور کے گنبد کا پیٹ کر کے فوٹو کھینچ رہا ہے بندہ. اللہ اکبر. اسے سوچنا چاہیے یہ کون سی جگہ ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں یہاں بزرگ کانپتے تھے چلتے ہوئے، قدموں سے نہیں چلتے تھے میاں پلکوں سے چلتے تھے. میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں آپ، پہلے کے لوگ اللہ کے سامنے جا کے ڈرتے تھے. جب وہ کعبے میں جاتے تھے تو وہ خوف خدا سے ڈرنے لگتے تھے. سرکار غوث اعظم جاتے تھے جب کعبے میں تو کعبے کی کنکریاں اٹھاتے تھے، وہاں کے پتھر، اور انہیں چومتے تھے. کوئی پوچھتا تھا آپ کیوں چومتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے کیا پتہ کون سے پتھر پہ میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو، کیا پتہ کون سے پتھر پہ میری ماں فاطمہ کا پاؤں لگ گیا ہو. یہ کہہ کر کے چومتے تھے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کعبے میں اللہ تمہیں کعبہ دکھائے تو کعبے میں مدینے میں جانا تو کعبہ اور مدینہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ تقدیر بنانے کی جگہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم.
سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں، سیدہ خدیجہ فرماتی میں نے ایسے کر کے جو ہے نا فرماتی جھولی پھیلا کے دعا مانگی، کہتی دعا مانگ کے جب میں گھر گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج زمین پہ آیا ہے، اور زمین میں آنے کے بعد میرے گھر کے کونے کونے کے اندر اس کی روشنی پھیل گئی ہے۔ میں نے برقہ بن نوفل کو جا کے اپنا خواب بتایا، اس نے مجھ سے بات کی اور کہنے لگے اے خدیجہ اگر تیرا خواب بالکل سچا ہے تو تیرے گھر میں ایک دن اللہ کا حبیب آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، دور گزرتا گیا، 2 بار سیدہ خدیجہ بیوہ ہو گئی، ان کا باپ خویلد مر گیا۔ یہ بھی حضور کے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، 4 پشتوں میں جا کے ان کا شجرہ حضور سے مل جاتا ہے۔ جب یہ بیوہ ہو گئی، 2 بار بیوہ ہو گئی، اب ان کا لقب تھا ملکہ عرب، پورے عرب کی سب سے مالدار عورت۔ عرب میں اتنی مالدار کوئی عورت، عرب میں کوئی اتنی مالدار عورت نہیں تھی، اتنا سونا کسی کے پاس نہیں تھا، اتنے اونٹ کسی کے پاس نہیں تھے، اتنی بکریاں کسی کے پاس نہیں تھی، اتنی مالدار عورت میں کہتا ہوں وہ دونوں زاویے سے مالدار تھی۔ اتنی مالدار عورت آج بھی کوئی نہیں ہے عرب میں، نہ پوری دنیا میں کوئی ایسی دوسری عورت آپ کو پتا ہو تو بتاؤ کہ جس کے داماد کا نام مولا علی مشکل کشا ہو، اور جس کے نواسوں کا نام حسن اور حسین ہو، اور جس کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہو، اور جس کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہو۔ اور کوئی تو بتاؤ، سنیے آپ نے کبھی دیکھی کوئی ایسی عورت؟ کبھی آپ کے ذہن میں آئی ایسی کوئی عورت؟ کوئی ہے؟ کوئی پوری دنیا میں ایسی عورت ہے جس کے نواسوں کا نام حسن حسین ہو، جس کے داماد کا نام مولا علی ہو، جس کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ ہو؟ سب سے مالدار عورت ہے، مگر مسئلہ یہ ہو گیا مکے کے لوگ ظالم تھے، بدترین تھے، بدبخت تھے، مکے کے لوگ دھوکے باز تھے، سیدہ خدیجہ کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، ان کی بکریوں کے کاروبار کے لیے جاتے تھے اور بکری بیچ دیتے تھے اور کہتے تھے بکری مر گئی، اور وہ بہت پریشان ہو گئی۔ جب بہت زیادہ نقصان ہونے لگا تو انہوں نے جناب ابو طالب کو بلایا اور کہنے لگی ابو طالب آپ مکے کے سردار ہیں، آپ میری مدد کریں، میں اکیلی عورت ہوں اور میں اکیلی عورت ہوں، لہذا ایک بات سن لیجئے، سیدہ خدیجہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی پردہ کرتی تھی اور ان کا لقب تھا طاہرہ، سچی تھی، صدیقہ لقب تھا، طاہرہ لقب تھا، بے پردہ کبھی کسی نے خدیجہ کو نہیں دیکھا۔ پورے عرب کی سب سے مالدار تاجر عورت تھی، مگر اپنے آپ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی تھی، پہلے اپنی خادمہ سے بات کرتی تھی، خادمہ ان کی بات کرتی تھی ان کے غلام سے، اور غلام سامنے والی پارٹی سے بات کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کیسے بے پردہ ہو جاتی؟ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جو انہیں بنایا تھا۔ بیواؤں سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا اس زمانے میں، بیواؤں سے لوگ نفرت کرتے تھے، مگر سنیں جناب ابو طالب سے کہنے لگی آپ میری مدد کر دیں۔ ابو طالب بولے میں تو مکے سے باہر تک جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں آپ کے بھتیجے کی۔ میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے، کہاں؟ میں نے سنا ہے وہ پورے دن مزدوری کرتے ہیں، پورے دن، اور پھر شام کو اپنی مزدوری کسی غریب کے گھر دے آتے ہیں۔ کہا یہ بات صحیح ہے کیا؟ آپ وہ کہنے لگے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر مکے پہ کسی کے اوپر ظلم ہونا کسی مسافر کے تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ کہا یہ بھی بات صحیح ہے۔ کہا وہ امین بھی ہے؟ کہا یہ بھی بات صحیح ہے۔ کہا وہ صادق بھی ہے؟ کہا یہ بھی بات صحیح ہے، مگر وہ آپ کے سٹور کے ساتھ جائیں گے نہیں، بہت خوددار میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی کہوں گی آپ بھی کہیے گا۔ سیدہ خدیجہ نے بھی جو ہے وہ کہا اور جناب ابو طالب نے بھی کہا۔ خیر وہ کہتی ہے سیدہ خدیجہ کہ جب وہ میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی، جب میں نے پہلی بار اللہ کے رسول کو دیکھا، کہتی میں اپنے گھر میں جھک کے کام کر رہی تھی، کہتی جب میں اپنے گھر میں کام کرتی تھی تو میرے گھر میں اپنے گھر کے بارے میں بتا رہی ہے، اپنے گھر کا وہ رخ بتا رہی ہے۔ کہتی ہے میرے گھر میں نہ سورج نکلتا تھا تب روشنی آتی تھی، جب جاتا تھا تو تب سورج سب روشنی آتی تھی۔ فرماتی جب سورج نکلتا تھا تب بھی میرے گھر میں دھوپ نہیں آتی تھی، اور جب ڈوبتا تھا تب بھی دھوپ میرے گھر میں نہیں آتی تھی۔ کہتی اس دن میں جھک کے کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا میرا پورا گھر جگمگ جگمگ روشن روشن ہو گیا۔ کہتی میں نے دیکھا پلٹ کے کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج نے اپنا راستہ بدل دیا ہو، نظام شمسی تبدیل ہو گیا ہو۔ کہتی میں نے پلٹ کے دیکھا تو سورج تو نہیں بدلا تھا، بلکہ پردے کے پیچھے آمنہ کا بیٹا کھڑا تھا، اور چہرے کا عالم یہ تھا کہ مجھے ان کے چہرے سے بڑا نور نکلتا تھا کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو
शमएड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, रिफाते सरकारे मदीना, फैज़ाने गौस आज़म। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो हैं? क्या हुआ, ये तकलीफ यहाँ पे रोक दे तुम्हारे लिए? आप आओगे तब शुरू करेंगे यहीं से, जाओ रोक दी। यार हमारे समझ में एक बात नहीं आती, रात में सब काम खत्म हो जाते हैं मगर जलसे में लोग काम निकल आते हैं। तो जो है कि नहीं, सैयदा सैयदा खतीजा, बोलो खतीजा, खतीजा, सुभान अल्लाह बोलो ना। नहीं कौन है, जरा गौर करें। सैयदा खतीजा कहती है मैंने जब उन्हें देखा ना तो उनके चेहरे से नूर निकल रहा था। अल्लाह अकबर। कहती मगर जब मैंने बात की ना तो बोलते हुए लोग तो बहुत देखे थे मगर ऐसा आज तक किसी को बोलते हुए नहीं देखा। कहती है खास बात बताऊं उनके बारे में। कहती जब वो मेरे घर आए ना तो जितनी और भी पहले लोग आते थे मुझे मेरे घर तो कहती वो ताक झांक करते थे, देखे तो खतीजा कैसी है। समझ रहे हो मेरी बात को नहीं? वो ताक झांक करते थे, देखे खतीजा कैसी है। मगर ये पहला मर्द मैंने देखा जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। हुजूर की नजरें हमेशा नीची रहती थी। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा बेटे मैं 8 नबियों से मिला हूं और 8 नबियों से मिलने के बाद मैंने 8 बातें सीखी है। कितनी बातें सीखी? बोलो 8। कहते उन 8 में से तुझे एक बात बताता हूं जो सबसे जरूरी है। जब किसी के घर जाए तो अपनी निगाहों को अपने कंट्रोल में रखना, यानी बदनिगाही मत करना। फरमाते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तुझे इज्जत भी अता फरमाएगा और तेरे दिल में अल्लाह नूर पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। जबकि तू बदनिगाही से अपनी आंखों को, ये नहीं कि जब तू चल रहा है तो घोड़े और गधे की तरह ऐसे भी देख रहा है ऐसे भी देख रहा है। नहीं नहीं, सारे पोस्टर देख लिए, सारे जितनी औरतें जा रही थी मौजल्ला सब पे बुरी नजर पड़ गई। नहीं नहीं, मोमिन होता है नजर झुका के चलता है। उसे देख करके लोग कहते हैं जब ये इतना शर्म वाला है तो ये जिसका कलमा पढ़ता है वो नबी कितने शर्माले होंगे, है ना। माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब है मगर फिर भी तकरीर में कर रहा हूं। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें। सैयदा खतीजा कहती मैंने उनसे कहा कि आप काफिले में आपने सैयदा खतीजा कहती मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि आप मेरे टूर में चले जा सकते हैं, लोग मुझे नुकसान देते हैं। तो जनाबे सैयदा खतीजा फरमाती मैंने जब उनसे कहा तो वो मान गए। कहती सरकार ने इजाजत दे दी। कहती मैंने अपने गुलाम से कहा कि मैं मुल्क शाम के सफर पे तुझे भेज रही हूँ एक ऐसे इंसान के साथ जो मक्के में सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है, सबसे ज्यादा शरीफ है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। वो मैसरा कहता है मैं सुन रहा था क्योंकि मुझे तो ये भेजती थी तो गुलामी बना के भेजती थी। कहती मैं सुन रहा था। वो कहते हैं मुझसे कहा कि उनकी इताअत करना, उनके गुलाम बन के रहना। अब मैसरा कहता है मुझे क्या पता था मैसरा को। मैसरा कहता है मैं कुछ देर तो उनके साथ चला और चलने के बाद वो कह रही थी मुझे गुलाम बन के रहना। अरे कौन ऐसा है जो उनके साथ रहे और गुलाम ना बने? उनकी तो आदत कैसी है। कहती जब वो चल रहे थे, वो कहता है मैसरा जब वो चले ना रास्ते में, जब वो चलते थे उनके बगैर मैंने सफर किए थे मगर उनके साथ सफर किया तो एक फायदा ये हुआ, आमना के लाल के साथ सफर किया, एक फायदा ये हुआ। कहते मेरे सर पे कभी सूरज नहीं आया। कहा क्यों? कहा जब वो चलते थे तो उनके सर पे बादल साया करते हुए चलते थे। जब वो सैर को जाया करते बादल उन सर पर साया करते। उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। उनके बोल बहारों जैसे और असाब सितारों जैसे। अल्लाह के रसूल चल रहे, वो कहते हैं मैसरा कि मुझे इतनी मोहब्बत दी, पहले खुद मुझे खिलाते थे फिर खुद खाते थे, पहले मुझे सुलाते थे फिर खुद सोते थे। फरमाते हैं से ये वो मैसरा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक मर्तबा नबी पाक पेड़ की छांव के करीब आए। जब तक पूरे पेड़ की छांव में काफिले वाले बैठ चुके थे, नबी जाके धूप में बैठ गए। अब छांव तो थी नहीं, धूप में बैठ गए। सब लोगों ने देखा और नजर चुरा ली मगर पेड़ ने जब देखा तो नजर नहीं चुराई। जब पेड़ ने देखा कि सब तो मेरी छांव में बैठे हैं और आमना का बेटा मेरी छांव में नहीं है तो पेड़ ने सबको छोड़ दिया और हुजूर की तरफ को झुक गया। कहता मैंने ये
मोजज़ा देखा। मैसरा कहते हैं मैंने ये मोजज़ा देखा। कहते हैं उसके बाद मैसरा कहते हैं उसके बाद हम पहुंचे उस मंडी में जहां मंडी में हमेशा से झूठ बोला जाता था। मैसरा कहते हैं हमेशा से झूठ बोला जाता था। वो कहते हैं मैं जो है ना वो गया, कहते हैं मैं जब गया तो मैंने देखा कि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आप ऐसा करो कसम खाओ झूठी तब फायदा होगा वरना फायदा नहीं होता है। आपसे कह लगे लात उज़्ज़ा की कसम खाओ। हुजूर ने फरमाया मैं जिनका नाम लेना पसंद नहीं करता उनकी क्या कसम खाऊंगा। कह लगे यहाँ बगैर झूठ के फायदा नहीं होता। मेरे हुजूर ने फरमाया फायदा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है, मैं बोलूंगा तो सच्ची, मेरा नबी सच बोले। और जब ये टूर वापस आया तो मैसरा से सैयदा खतीजा ने पूछा ये बताओ कैसा रहा टूर। मैसरा रो के कहने लगा मुझे आजाद कर दो। क्यों? कहा क्यों? कहा मैं अब आपके पास नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा बात ये कि मुझे मोहम्मद ने इतना प्यार दिया है, मेरे माँ बाप भी मुझे जिंदगी में इतना प्यार नहीं दे सकते। कहने लगे मेरा इतना ख्याल रखा है कि कोई किसी का इतना ख्याल नहीं रखता। तो कहने लगा मैं तो गुलाम हूं ना हमेशा का, हम पे तो जुल्म ही करते हैं, मगर मैंने आमना के लाल को देखा कि मुझे इतनी मोहब्बत शफकत दी कि अब आप ऐसा करें कि मुझे आजाद कर दे। वो हुजूर के मोजज़ात गिनाने लगे, सरकार की खूबियां गिनाने लगे। सैयदा खतीजा बोली फायदा कितना हुआ? मैसरा बोले सुनो सब तो झूठ बोलते थे मगर ये सच्चा जब सच बोला है ना तो जितना इसे फायदा हुआ है आज तक किसी को इतना फायदा नहीं हुआ। मंडी का निजाम बदल दिया, मंडी का निजाम बदल दिया। सैयदा खतीजा के दिल में मोहब्बत बैठी तो थी और बढ़ गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सैयदा खतीजा के पास रिश्ते बहुत आए थे पहले, बड़े बड़े मालदार अमीरों के रिश्ते। और क्यों आते थे मालूम है रिश्ते? मालदार औरत थी, पैसा मिल जाएगा शादी के लिए। अब सैयदा खतीजा कहती है देख नफीसा सुन मेरे रिश्ते तो बहुत आए हैं मगर मैं ये चाहती हूँ कि अब तू मेरा रिश्ता लेकर के जाए आमना के लाल के लिए और उनसे कहना अगर खतीजा को आप अपनी गुलामी में कबूल कर ले तो बड़ी बात हो जाएगी। सैयदा नफीसा जाती हैं और जाकर के हुजूर अलैहिस्सलाम से कहती है कि मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है। सैयदा खतीजा की बात सुन करके मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास क्या है वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? तो आपकी शराफत को देख करके मेरे आका ने फरमाया मैं अपने आप जवाब नहीं दूंगा, मुझे अपने चचा से जवाब लेना है, पहले मुझे अपने चचा से मशवरा करना है। मेरे आका को न तो किसी के मशवरे की जरूरत थी न किसी की मशवरे की जरूरत है, मगर मेरे आका क्यों मांग रहे हैं? ताकि ये जो नौजवान लड़के कहते हैं ना ये जो मसला पूछते फिरते हैं अपनी मर्जी से शादी करने में कौन सी बुराई है, तो मेरी बहनें भी सुन ले और मेरे बेटे भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, छोटे वाले सुनो जिनकी शादियां नहीं हुई है याद रखे अपनी मर्जी से शादी करने वाले, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जितनी शादियां बगैर माँ बाप की मर्जी की होती है, नया रिसर्च ये जो कि अमेरिका के लोगों ने रिसर्च किया है कि 90% तलाकें होती हैं जो खुद शादी करते हैं अपने आप, जो भाग करके शादी करते हैं उनकी 90-95% तलाकें होती हैं। और सुनो माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करते हो तो जाएगी मगर हराम है। जैसे शराब पी लो तो शराब पी लो नशा तो हो जाएगा मगर हराम है। याद रखो ऐसे ही माँ बाप की बगैर मर्जी के शादी करना हराम है और उस घर में बरकत नहीं होती जब माँ बाप का दिल दुखा के शादी की जाए। और माँ बाप जो तुम्हारा अच्छा बुरा सोच सकते हैं वो तुम खुद नहीं सोच सकते, तुम मोहब्बत में अंधे हो जाते हो। याद रखो मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं होती जो कुछ दिनों तक रहे, मोहब्बत तो वो होती है कि बाबा फरीद के पास एक आदमी रहता था मुरीद आपका, वो मुरीद आपका मुरीद था, नया मुरीद था, नया मगर बहक गया। एक आपके एक खातिमा काम करती थी उस पर आशिक हो गया और फिर रातों को जागता था। बाबा फरीद ने कहा वो मेरा नया मुरीद कहाँ आ गया? कहने लगे हुजूर वो तो आपकी खातिमा पर आशिक हो गया है, वो तो कहता है उसे नींद नहीं आती, आपने फरमाया बुलाओ। अब वो आशिक आया, आपने फरमाया भी तुझे नींद नहीं आती, क्या मसला है तेरे साथ? कहने लगा हुजूर मेरे साथ मसला ये है कि मुझे मोहब्बत हो गई है फला लड़की से, आपने फरमाया मैं तेरी उसके साथ शादी करा दूं? कहने लगा आप तो बहुत अच्छे पीर हैं, ऐसा काम कौन कर देगा? आपने फरमाया ठीक है 7 दिन के बाद तेरी शादी है, 7 दिन के बाद शादी है तेरी। अब 7 दिन के बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब वो भला आदमी 7 दिन के बाद दूल्हा बन के आया, आपने उससे पहले और लड़की को दे दी थी 10 आने वाली दवाइयां, उसे 10 इतने आए कि वो 7 दिन के बाद वो आया दूल्हा बन के। आपने फरमाया इसकी होने वाली बीवी को बुलाओ। जब वो आई तो इसने कहा हुजूर ये तो नहीं है, आपने फरमाया यही है, ध्यान से देख। कहा हुजूर इसके वो लब रुखसार कहाँ है? ये वो तो नहीं है, इसकी वो आंखें तो नहीं है जिन पे मैं आशिक हुआ था, इसके वो होठ तो नहीं है जिसपे मैं आशिक हुआ था।
آپ نے فرمایا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے پہچان؟ کہنے لگا نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حسن تو اب نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے باپ کو لے کر کے آؤ۔ باپ آ گیا لڑکی کا، اور لڑکی کے باپ سے آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ دیکھ کر کے اپنی بیٹی کو رونے لگا، کہا حضور آپ نے میری بیٹیا کا کیا حال کر دیا، میری بیٹی کا میں نے اچھا خاصا آپ کے پاس چھوڑا تھا، میں نے اس وجہ سے چھوڑا تھا کچھ دین سیکھ جائے گی، یہ آپ نے کیا کر دیا میری بیٹی کے ساتھ، یہ تو بالکل کمزور ہو گئی۔ اور یہ کہہ کر کے باپ نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب یہ رکھا تو بابا فرید زاروں قطار رونے لگے اور سسکیاں لے لے کے روئے۔ اس نے کہا، لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو محبت وہ نہیں تھی جو بیماری کے بعد ختم ہو گئی، محبت تو یہ ہے باپ کی جس نے ایک نظر میں اپنی بیٹی کو پہچان لیا۔ میاں باپ سچی محبت کرتا ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، کسی کے جیبوں، کسی کے کہنے میں مت آؤ، کسی کے سیکھنے پہ اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو گئی، ان کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اے میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہ کرو۔ یاد رکھو میرے آقا کریم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سرکار نے ابو طالب سے مشورہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مشورہ کرنے میں نبی کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام سرکار مدینہ، مسلک اعلی حضرت۔ حضور سے بولو سبحان اللہ۔ امیہ جناب ابو طالب نے کہہ دیا ٹھیک ہے رشتہ کر لو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بولو ذرا صلی اللہ، پورا مجمع بولو، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بھتیجے شادی کر لو۔ اب شادی دلہن دولہا بن کے حضور جا رہے ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہی تو اب تک تبک رہا ہے، وہی تو جوبن وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن تبک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرے تھے قطرے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ میرے نبی گئے ہیں، آپ نے سنا ہے کبھی کسی جوان آدمی کی شادی جا رہی ہے، شادی برات جا رہی کسی بیوہ کے گھر؟ سنا؟ اب بیواؤں کو تو ہندوؤں کی طرح غیر مسلموں کی طرح ہم بھی برا سمجھتے ہیں۔ بیواؤں سے کون شادی کرتا ہے؟ اب تو ایک بیوہ نے پھانسی لگانے کی کوشش کی، جب اس نے پھانسی لگانے کی کوشش کی بچ گئی۔ کسی نے پوچھا کیوں پھانسی لگا رہی تھی؟ کہنے لگی میں بیوہ ہوں، میری بھائی کی شادی ہے، میری ماں کا پیسے، میری ماں جو ہے وہ شاپنگ کرنے گئی، میری ماں گئی شاپنگ کرنے زیور خریدنے، میں نے کہا مجھے نہیں لے کے گئی۔ کہنے لگی نہیں میں نہیں چاہتی کہ تیری نظر بھی پڑے میرے بچے کی شادی پر، تو منحوس ہے۔ کہنے لگا میری ماں مجھے منحوس کہتی ہے، کہتی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری ماں نے مجھے منحوس کہہ دیا تو میں جی کے کیا کروں گی؟ میں کہتا ہوں کوئی بیوہ اگر ہو خاندان میں آس پاس، اور اگر اس کا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہ ہو تو کوئی نوجوان اٹھے اور حضور کی طرح اس کا ہاتھ تھام لے۔ ماں باپ تو ناراض ہو جائیں گے مگر اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا رسول راضی ہو جائے گا۔ بیوہ کے ہاتھ تھام لو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تم اگر کہتے ہو کہ میں نوجوان ہوں، جوان سے ہی شادی کروں گا کنواری لڑکی سے، میرا حسن بڑا ہے تو سن، جیسا آمنہ کا بیٹا حسین اللہ نے بنایا نہ تو آج تک ایسا بنایا ہے نہ کہ کوئی بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی جب دولہا بن کے نکلے ہیں وہ کیا کہتا ہے وہ شاعر؟ وہ کہتا ہے تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ارے بیٹھے آپ لوگ بیٹھے، میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 25 سال کے میرے حضور سبحان اللہ، اور 40 سال کی سیدہ خدیجہ، سبحان اللہ۔ شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد بی بی آتی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ پھر بی بی حاکم بن جاتی ہے، پیڑ کوئی اور لگاتا ہے، چھاؤں میں کوئی اور بیٹھتا ہے۔ کیا جملہ ہے بھائی، واہ 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 ہیں؟ ماں کو صاحب نکال دو، باپ کو ہٹا دو، ماں کو نکال دو، باپ کو ہٹا دو۔
اب حضور کی بھی ایک والدہ ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ۔ وہ کہتی ہیں میں نے سنا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی تو میں نے سوچا چلو چلو حلیمہ جا کر کے اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ پھر دل نے کہا نہیں نہیں، اب وہ مالدار ہو گئے، مکے کی سب سے عرب کی سب سے مالدار عورت سے شادی ہو گئی ہے، اب ان سے ملنے جاؤں گی تو کیا پتا ان کا رویہ بدل جائے، ان کیا پتا انہیں اب تھوڑا بہت ان کی آواز میں، ان کی لہجے میں تبدیلی آ گئی ہو، کیا پتا وہ اب تجھے پہچانے نہ پہچانے، تو غریب دائی ہے، تجھے کون پہچانے گا؟ پھر کہتی ہے حلیمہ نہیں نہیں، پھر میرے دل نے کہا نانا حلیمہ وہ تو بچپن میں بھی کریم تھے، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوں گے۔ کہتی ہے حلیمہ میں چلی، میں مکے پہنچی، کہتی جیسی میں مکے پہنچی ہوں نا میرے بیٹے نے مجھے دیکھا، سبحان اللہ، کہتی میرے بیٹے نے جب مجھے دیکھا تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی چادر بچھائی اور مجھے اوپر بٹھالا۔ خدیجہ بولی یہ کون ہے؟ فرمانے لگے خدیجہ یہ وہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ اور یار ذرا دیکھو تو میرے نبی پاک کی سنت میں حکمت دیکھو، میرے آقا نے کیا حکمت دکھائی دیکھو۔ سرکار نے دنیا کو یہ بتایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماں کی عزت کریں تو تم اپنی بیویوں کے سامنے اپنی ماں کی عزت کرنا سیکھو، تبھی تو تمہاری بیویاں کریں گی، جب تم ہی نہیں کرتے تو وہ کیا کریں گی؟ سیدہ خدیجہ نے جب دیکھا کہ یہ ان سرکار دو عالم کی امی ہے تو پھر حلیمہ کہتی ہے پھر میں سمجھتی تھی وہ عرب کی مالدار عورت ہے، اسے تکبر ہوگا مگر ذرہ بھر بھی نہیں تھا۔ کہتی میرے کپڑے دھوتی تھی، بولے سبحان اللہ، کہتی میرے کپڑے دھوتی تھی، فرماتی میرے کپڑے دھوتی حلیمہ سعد خدیجہ، ملکہ عرب تھی، میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی، میرے بال بھی بناتی تھی، سبحان اللہ۔ اگر یہ ماحول گھروں میں ہو جائے تو گھر جنت نہیں بن جائے گا، بولو گھر جنت نہیں بن جائے گا، آفت نہیں چھوٹ جائے گی، گھروں سے جھگڑے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ اگر بیٹی اپنی ساس کو، اگر بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنے لگے، اور یہ کچھ ساسیں بھی بڑی بدبخت ہوتی ہیں، میرے حساب سے تو 90% ساسیں بھی بڑی ذلیل ہوتی ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی بیٹی سمجھنے لگے اور یہ اپنی ماں سمجھنے لگے تو پھر گھر کا ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا۔ میاں ذرا غور تو کریں، مگر آج تو ماؤں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔